حضرت مولا کائنات علی مرتضیٰ کی شان میں کلام سنا رہے تھے، اللہ قبول فرمائے۔ چونکہ یہ مہینہ سرکار صدیق اکبر کا ہے، ان کی وفات کا ہے، تو اس لیے میرا بھی دل چاہا کہ ان کی شان میں کچھ نہ کچھ میں عرض کر دوں۔ اللہ تعالیٰ ان کی روحانی توجہ ہمیں نصیب فرمائے۔ بس مولا علی کی شان سبحان اللہ۔ مولا علی تو وہ ہیں جن کا چہرہ تکنا بھی عبادت، مولا علی وہ ہیں جن کا ذکر بھی عبادت، پر پتہ صدیق کون ہے؟ جس کے مقتدیوں میں علی کھڑے ہوں اس کو صدیق اکبر کہا جاتا ہے۔ جس کے مقتدی اتنی شان والے ہیں وہ امام کتنی عظمت والا ہوگا۔ تو نعرہ لگا لیں، گلی گلی نگر نگر ابو بکر ابو بکر، گلی گلی نگر نگر، گلی گلی نگر نگر، اب نگر نگر گلی گلی، نگر نگر گلی گلی۔ ایصال ثواب کا جو اصل ہے وہ ہے دعا۔ کیا ہے؟ ہم جو کچھ بھی کرتے ہیں، لنگر پکایا یا کلام پڑھا یا درود پاک پڑھا، ورد وظیفہ کیا، جو کچھ کیا، سارا کچھ کرنے کے بعد بات کہاں پہ ختم ہوتی ہے؟ دعا پر۔ بس ایصال ثواب کا مسئلہ اگر سمجھنا ہے نا، قرآن کھول لیں، اگر دعا مانگنا قرآن کے اندر آپ کو نظر آئے کہ اللہ کو پسند ہے تو سمجھ لیں کہ یہ ہماری محفل بھی اللہ کو پسند ہے، کیونکہ یہ دعا کی محفل ہے۔ اگر دعا کرنے والے سے اللہ ناراض ہوتا ہے، قرآن سے اگر مل جائے تو پھر ہمیں بھی توبہ کرنی چاہیے۔ لیکن پورا قرآن پڑھنے کہیں بھی اللہ دعا مانگنے والوں سے ناراضگی کا اظہار نہیں فرماتا۔ اللہ تو واضح اعلان فرماتا ہے، او میرے بندے میرے در پہ آ، 24 گھنٹے میرا در کھلا ہے، جب دل کرے مانگنا تیرا کام ہوگا، قبول کرنا اللہ کی قدرت کا کام ہوگا۔ تو بخشش کی دعائیں مانگنا، یہ جو ہم کرتے ہیں نا، اکٹھے ہو گئے جمع ہو گئے بخشش کی دعائیں کرتے ہیں، یہ دعائیں اللہ کو بہت پسند ہیں۔ بولیے کیا ہیں؟ اللہ کو بہت پسند ہیں۔ یہ پنجو پل والے تو ماشاءاللہ مجھے سنتے رہتے ہیں، تسی نویں بندے تو بولو، ٹھیک ہے نا؟ تھوڑی تو میں گھر دی دال ہاں۔ ذرا سنیے گا بخشش کی دعائیں۔ اللہ تعالیٰ 24ویں پارے میں ارشاد فرماتا ہے، فرمایا ادعونی استجب لکم، اوہ میرے بندو مجھ سے دعا کرو، میں تمہاری دعا کو قبول کرتا ہوں۔ جب یہ آیت اتری نا تو نبی پاک کے صحابہ سوچنے لگے، بھئی اللہ نے فرمایا ہے مجھ سے دعا کرو میں تمہاری دعا کو قبول کرتا ہوں، لیکن اللہ نے ٹائم نہیں بتایا۔ پتہ نہیں فجر ٹائم قبول کرتا ہے، پتہ نہیں ظہر ٹائم، پتہ نہیں مغرب ٹائم، پتہ نہیں عشاء ٹائم، پتہ نہیں تہجد کے ٹائم۔ وہ کون سا ٹائم ہے جس ٹائم اللہ دعا قبول کرتا ہے؟ ہمیں وہ وقت پتہ چل جائے نا، ہم اسی ٹائم دعا مانگیں گے۔ جب ان کے دل میں یہ خیال آیا، یہ سوال اٹھا، تو اللہ نے ان کی تسلی کے لیے قرآن کی دوسری آیت نازل فرما دی۔ یہ دوسرے پارے میں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ۔ محبوب پیارے، جب میرے بندے آپ سے میں اللہ کے بارے میں سوال کریں، اللہ دور ہے یا نزدیک، تو آپ فرما دیں میں اللہ دور نہیں، انی قریب، میں اللہ تمہارے قریب ہوں۔ آگے فرمایا اجیب دعوت الداعی اذا دعان، جب بھی کوئی اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگتا ہے، اللہ فرماتا ہے میں دعا مانگنے والے کی دعا کو قبول فرما لیتا ہوں۔ کب بھلا؟ اذا دعان، جب بھی
کوئی صبح دعا مانگے، کوئی دوپہر کو دعا مانگے، کوئی جنازے سے پہلے دعا مانگے، کوئی جنازے کے بعد دعا مانگے، کوئی سونے سے پہلے دعا مانگے، کوئی اٹھنے کے بعد دعا مانگے، کوئی آدھی رات کو دعا مانگے، جب بھی دعا مانگے اللہ فرماتا ہے اجیب دعوت الداعی اذا دعان، جب بھی دعا مانگو گے میں اللہ تمہاری دعاؤں کو قبول فرمانے والا ہوں۔ یہ قرآن سنا رہا ہوں، یہ یاد رکھنا ہے۔ 2 آیتیں ہو گئیں، اب تیسری آیت بھی سن لیں۔ اللہ تعالیٰ دعا مانگنے والوں کو اپنی بارگاہ سے انعام بھی عطا فرماتا ہے۔ وہ بھی کون سی دعا؟ بخشش کی دعا۔ اپنے سے پہلے جو ہمارے پیارے دنیا سے چلے گئے، ان مرنے والوں کے لیے جو لوگ بخشش کی دعائیں کرتے ہیں اللہ انہیں انعام و اعزاز عطا فرماتا ہے۔ 28واں پارہ پڑھنے لگا ہوں، سورہ حشر ہے۔ مدینہ شریف میں مال فے آیا، ایک ہوتا ہے مال غنیمت اور ایک ہوتا ہے مال فے۔ مال فے کے لیے لڑنے کی ضرورت نہیں پڑتی، بغیر جنگ کیے دشمن خود بخود بھاگ جائے مال چھوڑ کر، وہ مال جب مسلمانوں کے ہاتھ میں آتا ہے تو اس کو کہتے ہیں مال فے۔ جس طرح اللہ نے مال غنیمت مسلمانوں کے لیے حلال فرمایا ہے، اسی طرح اللہ نے مال فے بھی مسلمانوں کے لیے حلال فرمایا ہے۔ تو یہ مال فے کس کس کو دینا ہے؟ اللہ نے سورہ حشر کی آیتیں نازل فرمائیں، اس کو بھی دینا ہے، اس کو بھی دینا ہے، اس کو بھی دینا ہے۔ ان کا ذکر کرتے کرتے اینڈ میں اللہ نے کن کا نام لیا، ذرا وہ سننے کی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا والذین جاءوا من بعدہم، وہ لوگ جو بعد میں آئے، کب آئے؟ بعد میں آئے۔ یقولون، اور وہ اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، دعا مانگتے ہیں، ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اس مال میں سے ان کو بھی حصہ دینا ہے، ان کو بھی انعام دینا ہے۔ جو لوگ بعد میں آئے، بعد میں آ کر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا مانگتے ہیں، ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان۔ جو لوگ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا مانگتے ہیں، یا اللہ ہماری بھی بخش فرما دے، اور یا اللہ ہمارے وہ مسلمان بھائی جو ہم سے پہلے دنیا کو چھوڑ کر چلے گئے، یا اللہ ہمارے ان مسلمان بھائیوں کی قبر والوں کی بھی بخش فرما دے۔ اللہ فرماتا ہے یہ جو مرنے والوں کے لیے بخشش کی دعائیں کرنے والے ہیں نا، ان کو بھی اس مال میں سے حصہ دینا ہے۔ تو پتہ چلا جو لوگ مسلمان مرحومین مغفورین اہل قبور کے لیے بخشش کی دعائیں کرنے والے ہیں، اللہ آخرت میں تو دے گا، ان دعا کرنے والوں کو اللہ دنیا میں بھی انعام عطا فرماتا ہے۔ یہ میں نے کیا سنایا ہے؟ بولیے۔ آج ہم جو جمع ہوئے ہیں تو اینڈ میں ہم کیا کریں گے؟ بخشش کی دعا نا، تو پھر بدعت کی رٹ لگانا صحیح ہے؟ جب قرآن کہہ رہا ہے بخشش کی دعا مانگنے والوں کو اللہ انعام عطا فرماتا ہے۔ مجھے کوئی بندہ ایک آیت قرآن میں سے پڑھ کر دکھا دے اللہ نے کہیں فرمایا خبردار کسی نے مرنے والے کے لیے بخشش کی دعا مانگی، دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے تو میں لتر پھیروں گا، میں یہ کروں گا، نہ پورا قرآن پڑھ لو، یہی ملے گا۔ اللہ دعا مانگنے والوں کی تحسین فرماتا ہے، انہیں انعام عطا فرماتا ہے۔ اچھا پھر آگے چلے، اور یہ جو ہے نا مرنے والوں کے لیے بخشش کی دعا، کن کے لیے؟ جو دنیا چھوڑ گئے، پردہ کر گئے، اللہ کے بندو ان کے لیے بخشش کی دعا مانگنا یہ تو اللہ کے نبیوں کی بھی سنت ہے۔ ہم نماز پڑھتے ہیں نا، نماز کے اندر درود شریف کے بعد ہم دعا مانگتے ہیں نا، کون سی بلا؟ کوئی اور بھی پڑھ سکتے ہیں،
آپ پڑھ لیں ربنا آتنا، آپ پڑھیں ربی جعلنی، جو مرضی دعا پڑھیں آپ۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا دعا کے بعد جو دل کرے دعا مانگ، اللہ قبول کرے گا۔ ہم آسانی کے لیے ایک دعا مانگ لیتے، ایک دعا پکا دیتے ہیں تاکہ سب کو یاد ہو جائے، ٹھیک ہے نا؟ تو ربی جعلنی عام طور پر ہم پڑھتے ہیں، اس میں یہ دعائے ابراہیمی ہے۔ کون سی ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا۔ تو دعا مانگتے مانگتے ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں کیا عرض کیا تھا؟ ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ یا اللہ میری بخش فرما، یا اللہ میرے والدین کی بخش فرما، اور یا اللہ سارے مومنوں مسلمانوں کی قیامت والے دن، حساب والے دن بخش فرما دے۔ اپنی بھی بخشش مانگی، اپنے والدین کی بھی۔ اچھا ایک بات بتائیں، جس مسلمان کا والد پکا کافر ہو اور وہ کافر ہی مر جائے، کیا اس کے لیے بخشش مانگنا جائز ہے؟ بالکل ناجائز ہے، یہ یاد رکھنا۔ بخشش کے لائق سمجھ کے دعا مانگنا تو کفر ہے، بندہ ایمان سے جائے گا۔ کیوں؟ قرآن کا فیصلہ ہے۔ اللہ فرماتا ہے سوئی دے سوراخ وچ اٹھ پویں وڑ جاوے لیکن بے ایمان جنت نہیں وڑ سکتا، اے قرآن دا فیصلہ ہے۔ والد اگر کافر ہو تو کافر کے لیے دعا مانگنا جائز، یہ بھی قرآن کا فیصلہ ہے۔ ما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین ولو کانوا اولی قربا۔ اللہ فرماتا ہے نہ نبی کی شان ہے، نہ کسی ایمان والے کی شان ہے کہ وہ کسی کافر کے لیے دعا مانگے بخشش کی، چاہے ان کا قریبی رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو۔ نہ نبی کے لیے جائز ہے، نہ کسی عام مومن کے لیے جائز ہے۔ عام مومن کے لیے جائز نہیں کہ وہ کافر کے لیے بخشش کے لیے جائز ہو سکتا ہے، بالکل نہیں جائز۔ قرآن میں لکھا ہے۔ خواہ مخواہ کئی مولویوں نے کٹا کھولے جی ابراہیم علیہ السلام کے ابا جی بت پرست تھے۔ اور ظالموں، اگر وہ بت پرست تھے تو ابراہیم علیہ السلام نے بخشش کی دعا کیوں مانگی؟ توجہ ہے نا؟ سبحان اللہ کہیے۔ اب آگے چلیں، یہی بخشش کی دعا حضرت نوح علیہ السلام بھی مانگتے ہیں۔ 29واں پارہ ہے سورہ نوح۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا مانگتے ہوئے عرض کیا رب اغفر لی، یا اللہ میری بخشش فرما، والی والدیا، یا اللہ میرے والدین کی بھی بخشش فرما دے۔ تو پتہ چلا مرنے والوں کے لیے بخشش کی دعائیں مانگنا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بھی سنت ہے اور حضرت نوح علیہ السلام کی بھی سنت ہے۔ اچھا دعا ختم نہیں ہوئی، دعا آگے بھی چل رہی ہے، ذرا الفاظ پہ غور کیجیے گا۔ 29ویں پارے سے پڑھ رہا ہوں۔ رب اغفر لی ولوالدی ولمن دخل بیتی مؤمنا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا مانگی، یا اللہ میری بخشش فرما، یا اللہ میرے والدین کی بھی بخشش فرما، یا اللہ جو ایمان والا مومن مسلمان میں نبی کے گھر کے اندر داخل ہو جائے، یا اللہ تو اس کی بھی بخشش فرما دے۔ اب یہ جو تیسری دعا ہے نا، اس پر تھوڑی سی گفتگو کرنی ہے۔ میری بخشش کر، میرے والدین کی بھی بخشش کر دے، اور جو ایمان والا مومن مسلمان ہو کر میرے گھر میں اپنا پاؤں رکھ دے، داخل ہو جائے، اس کی بھی۔ اور یہ دعا یقیناً اللہ کی بارگاہ میں قبول ہے۔ قبول ہے تو رب نے قرآن میں ذکر کیا ہے نا۔ حضرت نوح علیہ السلام کی دعا ہے اور اللہ کی بارگاہ میں قبول ہے۔ جو بندہ ہو مسلمان، شرط ہے بے ایمان نہ ہو مسلمان،
حضرت نوح علیہ السلام کے گھر میں قدم رکھنے کی دیر بخشا جائے گا۔ یہ کیا سنا ہے؟ قرآن ہے۔ اچھا، ایک گھر ہے نوح علیہ السلام کا اور ایک گھر ہے آمنہ کے لال کا۔ کیا خیال ہے زیادہ ٹوراں، زیادہ عظمتاں، زیادہ شاناں کیڑے کر دیا نے؟ سرکار کے گھر کی ہیں۔ ہم تو بہانے سے اعلان ہی کرتے رہتے ہیں نا، سب سے اعلیٰ اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا اعلیٰ۔ جھوم جھوم کے پڑھیں، ثواب ملے گا، میرے آقا کی عظمت ہے۔ اور سارے اونچوں سے اونچا سمجھیے جسے، ہے اس اونچے سے اونچا ہمارا نبی، ہے اس قرآن بتاتا ہے بندہ مسلمان ہو، حضرت نوح علیہ السلام کے گھر میں قدم رکھے گا تو بخشا گیا، یہ قرآن بتاتا ہے۔ اور میرے آقا علیہ السلام کے گھر کی کیا شان ہے؟ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں من زار قبری وجبت لہو شفاعتی، فرمایا جس نے میں مصطفیٰ کی قبر انور کی زیارت کر لی، قیامت والا دن آئے گا میں مصطفیٰ بازو سے پکڑ کر جنت لے جاؤں گا۔ کیا شان ہے اس گھر کی، اور کیا شان ہے آمنہ کے گھر کی بھی، سبحان اللہ، سرکار کے گھر کی کیا عظمت ہے۔ اچھا، ہم جاتے ہیں نا بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ، یہ بات قرآن میں تو نہیں ہے، حدیثوں میں تو نہیں ہے، لیکن بزرگ کرتے آئے ہیں ایک بات کہ بابا فرید الدین گنج شکر کے مزار کے ساتھ جو ایک دروازہ ہے اس کا نام ہے بہشتی دروازہ، جو اس میں سے گزر جائے گا ہمیں امید ہے کہ اللہ کے ولی کے در کی برکت سے اللہ اس کی بخش فرما دے گا۔ ہم لوگ یہ بات کرتے ہیں، کئی لوگ کہتے ہیں جی ویکھو جی ابوے ٹپڑ نال بھی جنتاں لبن لگ گیاں، یہ کیویں ہو سکتا ہے؟ ہمارے ایک عالم تھے لاہور کے، وہ بہشتی دروازے سے ہو کر آئے نا تو باہر اب کھڑے ہوئے تھے، انہوں نے کہا ادھر آنا مولوی صاحب، آ گئے، کپڑے سونگنے لگے، کہتے ہیں خیر ہے؟ اور مولوی صاحب نے کہا آپ کہاں جنتی دروازے سے آئے نا؟ کہا ہاں۔ اور جو جنتی دروازے سے آتا ہے، جو جنت سے آتا ہے، اس کے کپڑوں سے تو خوشبو آتی ہے، آپ کے کپڑوں میں سے کچھ بھی نہیں آ رہا۔ انہوں نے کہا خوشبو آتی ہے، کہاں لکھا ہے؟ کہتے ہیں قرآن میں لکھا ہے۔ انہوں نے کہا آگے بھی پڑھ، ان اللہ حرمہما علی الکافرین، اے جنت دیا نعمتاں مومنہ واسطے نے، بے ایماناں واسطے نہیں نے۔ پہلے اپنا عقیدہ ایمان سیدھا کر، پھر تینوں بھی خوشبو آ جائے۔ محبت سے بولیں سبحان اللہ۔ تو سوال ہوتا ہے جی یہ حضرت بابا فرید کی نگری میں چلا جائے، دروازہ کراس کرے، یہ جنت، ہم قطعاً دعویٰ نہیں کرتے کہ یہ قرآن میں لکھا ہے یا حدیث میں لکھا ہے، ہم کہتے ہیں بزرگ کہتے آئے۔ کون کہتے آئے؟ اولیاء اللہ کہتے آئے، ولی یہ بیان کرتے آئے، تو اس لیے ہم بھی وہ بات بیان کر دیتے ہیں۔ ہم نے یہ دعویٰ نہیں کیا کہ یہ قرآن کا مسئلہ ہے یا حدیث کا مسئلہ ہے، یہ تو دل کے ماننے کا مسئلہ ہے، عقیدت اور احترام اور ادب کا مسئلہ ہے۔ خیر، اگر کوئی بس تو نہیں جی دروازے لنگن ٹپڑ جنت نہیں ملتی، تو آئیے ذرا قرآن سن لیں مجھ سے۔ حضرت نوح علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا مانگتے ہیں، رب اغفر لی ولی والدی ولمن دخل بیتی مؤمنا، یا اللہ میری بخش فرما، میرے والدین کی بھی بخش فرما، یا اللہ جو مومن مسلمان میں نبی کے گھر میں اپنا پاؤں داخل کر دے، یا اللہ تو اس کی بھی بخش فرما دے۔ جو اللہ تعالیٰ حضرت نوح علیہ السلام کے گھر میں پاؤں رکھنے والے کی بخش فرما سکتا ہے تو اللہ کی قسم ہے وہی اللہ تعالیٰ چاہے تو اپنے ولی کے در پر حاضری دینے والے کی بھی بخش فرما سکتا ہے۔ چلو یہ تو بات ہوگی دروازہ، میں بتاتا ہوں، میں سنانے لگیا
دروازے میں سے گزرنا. چلو جی آ جاؤ بھی قرآن سن لو. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو اللہ نے ان کی شرارتوں کی وجہ سے نا کھلے میدان کے اندر 40 سال کے لیے قید کر دیا. نہ دیوار، نہ ہتھ کڑی، نہ زنجیر، بغیر کسی چیز کے اللہ نے کیا کر دیا. سارا دن چلتے ہیں، شام ہوتی ہے جہاں سے چلے کھڑے ہوتے ہیں. ساری رات چلتے ہیں، صبح ہوتی جہاں سے چلے تھے وہیں کھڑے. اللہ نے بغیر کسی چیز کے ان کو خالی میدان کے اندر قید کر دیا. 40 سال گزر گئے اسی میدان کے اندر، باہر نہ جا سکے. آئے ہے 40 سال کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارگاہ میں آگے کہنے لگے اے اللہ کے نبی، ہماری غلطیاں، ہماری کوتاہیاں، ہم اپنی غلطیوں کی معافی مانگتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے ہمیں بخشش دلوا دے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا یا اللہ یہ میری بارگاہ میں آ کر بخشش کی دعا مانگتے ہیں، یا اللہ تو ان کی توبہ کو قبول فرما لے. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا پیارے موسیٰ میں لوگوں کو بخش دوں گا، معاف کر دوں گا، لیکن ایک کام کرنا پڑے گا. یا اللہ کیا؟ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا. فرمایا یہ میرے پیارے ولیوں نبیوں کا شہر ہے، مسجد اقصی والا یہ شہر ہے. اس شہر کی دروازے میں سے گزر کر اندر چلے جاؤ. اندر جانا تمہارا کام ہے، بخشش فرما دینا میں اللہ کا کام ہوگا. اے بخشنا تو رب نے تھا، اے بوے والا بانا رب نے لایا کہ نہیں؟ بولو وَادْخُلُوا الْبَابَ کیا ہے؟ قرآن ہے نا. وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا، اس دروازے سے گزرو اور آکڑ پھاکڑ لے کے نہیں جانا. سجدہ آیا ہے کیسے؟ جھکتے ہوئے جانا ہے، عاجزی کے ساتھ جانا ہے. جب ان نبیوں کی بارگاہ میں جانا ہو، ان کے شہر کے دروازے پر جانا ہو تو قرآن کہتا ہے جھک کر جاؤ. تو جب آمنہ کے لال کے در پہ جانا ہو، شہر کی بات نہیں کر رہے، ادھر تو شہر کی بات ہے نا. اللہ فرماتا ہے یہ میرے نبیوں کا شہر ہے، اس شہر کے دروازے پر آؤ تو جھک کر آؤ. ہم دروازے کی بات نہیں کر رہے، ہم ڈائریکٹ گنبد خضرا کی بات کر رہے ہیں. وہاں جاؤ تو پھر وہاں کا ادب و احترام کتنا لازمی ہے، کتنا ضروری ہے. اچھا ایک سوال ہم سے یہ کیا جاتا ہے، سیدھا سیدھا لوگ پتہ کہتے ہیں اوے درباریو، اوے پیر پرستو، اور تم نے اللہ سے بخشش مانگنی ہے تو یہیں بیٹھ کے مانگ لو. کوئی داتا صاحب جا کے جی بخشش کی دعا مانگنے جا رہے ہیں، کوئی بابا فرید جا رہے ہیں جی بخشش منگن جا رہے ہیں بخشش کی دعا. یہاں اللہ نہیں بخشتا، وہاں جانے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ دیکھو نا، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا میں تمہیں معاف فرما دوں گا، بخش دوں گا. وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا، یہ میرے نبیوں کا شہر ہے، اس شہر کے دروازے سے عاجزی انکساری ادب کے ساتھ داخل ہو جاؤ. وَقُولُوا، دروازے سے گزرتے ہوئے دعا مانگنا. وَقُولُوا حِطَّةٌ نَغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ. فرمائے دروازے سے گزرنا ہے، بخشش کی دعا مانگتے ہوئے جانا ہے، عاجزی کے ساتھ جانا ہے. بس یہ کرو گے نا تو میں اللہ تمہیں اور بھی دگنا تگنا اجر عطا فرما دوں گا. اچھا تھے کیونکہ بڑے شرارتی. اللہ کا آرڈر کیا تھا؟ دروازے سے کیسے جانا ہے؟ عاجزی کے ساتھ. انہوں نے بھی ٹھانی ہوئی تھی ہم نے بے ایمانی کرنی ہے. دروازے سے گزرے، اپنے پاؤں آگے رکھ لیے، ہاتھ نیچے لگا لیے، اور ایسے نا یہ اپنی سرین نیچے رکھتے ہوئے نا ایسے گھسٹتے ہوئے دروازے سے گئے. اور اللہ نے فرمایا تھا تم نے دروازے سے گزرنا ہے تو کہنا ہے قولوا حطۃ نغفر لکم، یا اللہ ہماری خطائیں ہمارے گناہ بخش دے، معاف کر دے، یہ کہنا ہے. لیکن وہ کیا کہہ رہے تھے؟ حنطۃ،
حنطتن کو کیا پڑھ رہے تھے؟ حنطتن. حنطتن کا معنی ہے گندم. اس کا معنی کیا ہے؟ وہ کہنا یہ چاہ رہے تھے یا اللہ میدان کے اندر روزانہ مان و سلوہ آتا تھا، وہ جو مخصوص لنگر آتا تھا وہی کھاتے رہے ہم 40 سال. مہربانی کرنا ان کی روٹیاں دے، کوئی پیاز دے، کوئی وصل دے، کوئی فلانی چیزیں دے ہمیں. تو وہ بخشش مانگنے کی بجائے حنطتن حنطتن ہمیں گندم دے یہ کہتے ہوئے گئے. تو خیر قرآن یہ بتاتا ہے کہ اللہ کے نبی کی بارگاہ تو بہت اونچی ہے. نبی کے شہر میں بھی بندہ جائے نا تو کیسے جائے؟ ادب کے ساتھ، احترام کے ساتھ اور عاجزی کے ساتھ. اور وہاں جا کر اللہ کے حضور بخشش کی دعا مانگے، کیونکہ نبی کا جو در ہے وہ اللہ کی رحمتوں اور برکتوں کا مرکز ہے. سمجھ آ گئی نا؟ معراج کی رات نبی کریم علیہ السلام جب روانہ ہوئے مکہ سے، پہلے حضور علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام کی قبر پر تشریف لے گئے. پھر حضور نے جہاں ہجرت کر کے جانا تھا وہاں تشریف لے گئے. پھر حضور علیہ السلام طور سینا پر تشریف لے گئے. پھر حضور علیہ السلام مدین جہاں حضرت شعیب علیہ السلام رہتے تھے وہاں تشریف لے گئے. پھر بیت اللحم جہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے وہاں تشریف لے گئے. ان ساری جگہوں پر جا کر میرے آقا علیہ السلام نے 2 نفل بھی پڑھے اور سرکار نے اللہ کی بارگاہ میں دعا بھی مانگی. معراج کی رات نے بھی بتا دیا کہ جس جگہ کا تعلق اللہ کے پیاروں سے ہو جائے اس جگہ پر جا کر اللہ اللہ کرنا، وہاں جا کر بخشش کی دعائیں مانگنا، یہ تو میرے آقا علیہ السلام کی سنت مبارکہ ہے. اچھا یہ جو ہے کام بخشش کی دعائیں کرنے والا، یہ تو ایسا برکت والا کام ہے کہ یہ کام کرنے کے لیے اللہ نے اپنے فرشتوں کی ڈیوٹی لگائی ہوئی ہے. بخشش کی دعا کون کرتے ہیں؟ نبی بھی کرتے ہیں، مومن بھی کرتے ہیں، اور تو اور جن سے گناہ بھی نہیں ہوتا اللہ نے ان کی بھی ڈیوٹی لگا رکھی ہے. چلو تم بھی مرنے والے مومن مسلمانوں کے حق میں بخشش کی دعائیں کرتے رہو. یہ میں سنانے لگا ہوں 24ویں پارے سے. ٹائم بھی بتا دیجیے گا مجھے. ٹائم تو اوپر ہو گیا بھائی، میں ختم شریف پڑھ لیں. چلو پھر 2 آیتیں بس وہ سنا دیتا ہوں. 24واں پارہ ہے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا الذین یحملون العرش ومن حولہ، وہ اللہ کے فرشتے جو عرش کو اٹھاتے ہیں اور دوسرے وہ جو عرش کا طواف کرتے ہیں. عرش کو اٹھانے والے بڑے اللہ کے قریبی فرشتے، عرش کو اٹھانے والے، اور عرش کا طواف کرنے والے. یہ فرشتے کیا کرتے ہیں؟ یسبحون بحمد ربہم ویؤمنون بہ، اللہ پر ایمان کا اقرار بھی کرتے ہیں اور اللہ کی تسبیح بھی کرتے ہیں. وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا، اور یہ اللہ تعالیٰ کے بڑے قریبی فرشتے اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر مومن مسلمانوں کی بخشش کی دعائیں مانگتے ہیں. پتہ چلا یہ بخشش کی دعائیں وہ کام ہے جو اللہ کے فرشتے بھی کرتے ہیں. یہاں پر مومنوں کے لیے بخشش کی دعا کا ذکر ہو گیا، اور آگے فرماتا ہے اللہ ربنا وسعت کل شیء رحمتا وعلما، کہتے ہیں یا اللہ تیرے رحمت اور تیرے علم نے ہر چیز کو گھیر رکھا ہے. فاغفر للذین تابوا، یا اللہ ان کو بخش جو توبہ کرنے والے ہیں. واتبعوا سبیلک، اور جو تیرے راستے پر چلنے والے ہیں ان کی بھی سب کے لیے درجہ بدرجہ، پہلے عام مومن ہے، گناہ گار ہے، توبہ کرنے والا ہے یا گناہ میں لگا ہے، جیسا بھی ہے ان کو بخش. پھر کہتے ہیں توبہ کرنے والوں کو بخش. پھر کہتے ہیں جو تیرے دیے سیدھے راہ پر چل رہا ہے اس چلنے والے کو بھی بخش. وقیہم عذاب الجحیم، اور ان کو جہنم کے آگ سے بھی بچا.
ربنا وادخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وازواجهم وذرياتهم۔ فرشتے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا مانگتے ہیں، یا اللہ ان مومن مسلمانوں کی بخشش فرما، یا اللہ ان کے باپ دادا کی بخشش فرما، یا اللہ ان کے بچوں کی بھی بخشش فرما، یا اللہ مومنوں کی بیویوں کی بھی بخشش فرما دے۔ تو پتہ چلا یہ کام کوئی نیا کام نہیں، یہ تو عرش کو اٹھانے والے فرشتے بھی کر رہے ہیں۔ آخری آیت رہے گی، اب 25ویں پارے میں آ جائیے۔ 25واں پارہ ہے، سورہ شورى ہے، اس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، فرشتوں کا ذکر کیا۔ فرشتے جو ہیں ان کی ڈیوٹیاں ہیں، وَالْمَلَائِكَةُ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ۔ پہلی ڈیوٹی یہ ہے کہ وہ اللہ کی تسبیح کرتے ہیں، اللہ کی تعریف کرتے ہیں، اللہ کی حمد بیان کرتے ہیں۔ اور یہ کریم رب کی کتنی مہربانی ہے، گناہ گاروں کے لیے بخشش وہ مانگتے ہیں جو گناہ کر ہی نہیں سکتے، یہ اللہ کی مہربانی ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَيَسْتَغْفِرُونَ لِمَنْ فِي الْأَرْضِ أَلَا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ۔ فرشتے اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر یستغفرون لمن فی الارض، زمین کے اندر رہنے والے مسلمانوں کے لیے بخشش مانگتے ہیں۔ یا اللہ وہ تو بخشش مانگتے ہیں، تو آپ کا کیا پروگرام ہے؟ بخشنا ہے کہ نہیں؟ اللہ فرماتا ہے الا، خبردار، کان کھول کے سن لو، ان اللہ هو الغفور الرحیم، اللہ بے شک ہے ہی بخشنے والا بڑا مہربان۔ اللہ ان فرشتوں کی دعاؤں کے صدقے، اللہ اپنے نبیوں کی دعاؤں کے صدقے، اللہ اپنے مومن بندوں کے دعاؤں کے صدقے، اللہ مجھ جیسے گناہ گاروں کی دعاؤں کے صدقے، جس مرحومہ کے اصال ثواب کے لیے ہم جمع ہوئے، اللہ ان کی بخشش فرمائے، مغفرت فرمائے، درجے بلند فرمائے، تمام نیکیاں اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ آمین آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔